السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ میں اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ غور سے دھیان سے سنیں۔ تو اس کے اندر میں کچھ باتیں بیان کروں گا، جیسے پہلی کہ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر کس نے دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ تو صدقہ فطر کیا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں پر صدقہ فطر کو فرض کیا، واجب کیا۔ فرض اور واجب ہے صدقہ فطر۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے اور بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لوگوں پر رمضان میں فرض کیا، واجب کیا، تاکہ روزے کی جو لغو اور فضولیات ہوتی ہے اس سے پاکی حاصل ہو جائے اور جو فقراء ہے، غریب ہے، ان کے بھی کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ تو یہ صدقہ فطر کے متعلق ہے۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کس نے دینا ہے، تو صدقہ فطر اس شخص نے دینا ہے جس کے پاس عید کے دن کا اور اس کے بعد والی رات کا کھانا اور ضرورت کی چیزیں موجود ہو، اس کی اور اس کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کی ضرورت کی چیزیں اس کے پاس موجود ہو اور اس سے زائد جو مال ہوگا تب اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہو۔ یعنی ایک دن کا کھانا پینا ضروریات کی چیزیں، عید کا دن اور اس کے بعد والی جو رات ہے اس کا کھانا پینا ہے، اور جو ضروری چیزیں وہ ہے، اس کے علاوہ جو زائد مال ہوگا تو پھر اس کے اندر صدقہ فطر واجب ہوگا، ہر کسی کو دینا ہے جب اس کے پاس اتنا مال ہوگا۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر پہلے بات تو وہ اپنی طرف سے نکالیں گا، اور جو لوگ اس کے زیر کفالت ہے، جن کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، ان کی طرف سے بھی وہ شخص نکالیں گا۔ اور اس میں مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر کوئی برابر ہے، سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ تیسری بات، صدقہ فطر میں کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ صدقہ فطر میں ہمیں اناج دینا ہے جو ہم اکثر طور پر کھاتے ہیں، اور وہ اناج کی مقدار 2 کلو 400 گرام ہے۔ 2 کلو 400 گرام ایک آدمی کی جانب سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ گھر میں اگر 3 آدمی ہے، 4 آدمی ہے، ایک آدمی کے ذمے ان کی کفالت ہے، تو وہ 4 آدمی کی طرف سے مکمل یہ صدقہ فطر نکالے گا۔ ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو 400 گرام اناج یہ اس نے نکالنا ہے، اور یہ غریب کو، محتاج کو، مسکین کو، فقیر کو دینا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو نکالا جاتا ہے وہ اناج ہی نکالنا ہے یا اس کی قیمت پیسے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو اصلاً تو شافعی مسلک کی روح سے اناج ہی دینا ہے، لیکن ابھی دور حاضر میں جہاں پر روپیے پیسے کا چلن زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے روپیے پیسے سے بہت ساری دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، فقراء کے حق میں زیادہ فائدہ مند پیسے دینا، اس وجہ سے یہ بھی کہا گیا، اجازت دی گئی ہے کہ اس اناج کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ کہ صدقہ فطر ہمیں کب دینا ہے، تو پہلی بات تو اس میں یہ کہ پورا رمضان ہم کبھی بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ پہلے روزے کو دے، 15ویں روزے کو دے، 20ویں، پورے رمضان میں ہم کبھی بھی دے، صدقہ فطر نکالے، یہ جائز ہے اور وہ ادا ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کب، جب رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو جائے تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے دینا یہ صدقہ فطر میں افضل وقت ہے۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ صدقہ فطر دینے کے وقت میں افضل وقت ہے، اور عید کی نماز کے بعد دینا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا یہی اصل اور افضل ہے، اور عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو وہ مکروہ ہے،
اور مکمل عید کا دن گزر گیا اور اس کے بعد بھی ہم نے صدقے فطر نہیں نکالے بنا کسی عذر کے تو یہ حرام ہے. بلا کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، مثلا اس کے پاس ابھی قیمت موجود ہے، دور ہے وہ اپنے مقام سے، یا پھر کوئی ایسا موجود نہیں جس کو وہ دے، تو بلا عذر کے اگر وہ تاخیر کرتا ہے، عید کے دن نہیں دیتا ہے، دوسرے دن دیتا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے اور بلا وجہ تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو. تو یہ صدقے فطر کے متعلق مختصر بات ہے. ہمیں جو بھی جن کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود ہے، عید کا دن اور اس کے بعد کی آنے والی رات کا کھانے پینے کا سامان، اس کے زیر کفالت لوگوں کا، اور ضروریات کی چیزیں اس سے زائد مال ہے تو اس کو صدقے فطر دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات صدقے فطر کے متعلق پوچھنی ہوں گی تو کمنٹ وغیرہ میں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے، جواب دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اسی طرح کی دینی اور علمی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کے لیے. اللہ رب العزت ہم تماموں کے سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.